حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج 8 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر کے آخری ایام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام سفر کے آخر میں شروع ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسی تاریخ سے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ وہ جشن منایا جاتا ہے، تیاریاں عروج پر ہیں۔ پتہ نہیں آئے دن ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بدعت شامل کر دی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کوئی بھی تاریخ کنفرم نہیں۔ تاریخ کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کوئی بھی مورخ ایک تاریخ پر متفق نظر نہیں آتا۔ اب جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مختلف تاریخ ولادت ذکر کی ہے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مشہور کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول یعنی پیر والے دن 9 ربیع الاول عام الفیل یعنی جس سال میں ہاتھیوں والا وہ واقعہ پیش آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے ترجمہ پڑھ لینا، وہ واقعہ سمجھ آ جائے گا۔ اسی سال اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ان کی بھی تاریخ اسلام کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ 9 ربیع الاول عام الفیل، طلوع آفتاب کے وقت یعنی طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی، مشہور نام ہے، بلکہ قاری خالد مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حفظ ان بریلویوں کے مدرسے میں کیا ہے، اور حفظ میں پوزیشن لینے پر مجھے جو کتاب سیرت النبی کی تحفے میں دی گئی وہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب تھی۔ اور اس کتاب کے اندر بھی جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی ذرا آپ غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رویت دان یعنی یہ جو رویت کا حساب لگانے والے ہوتے ہیں، محمود پاشا فلکی، ان کے حساب سے انہوں نے جو مکمل رسالے کے اندر مکمل حساب لگا کے لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیر والے دن 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول پیر والے دن ہوئی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63वां साल था। अब उसी से इस रियाजीदान ने हिसाब लगाया, वो लगाते लगाते वो पूरी एक तफसील है, वो हमें समझ भी नहीं आएगी आम बंदों को। तो उसमें जब वो उस हिसाब को पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि उस दिन 9 रबीउल अव्वल बनती है। और इसी तरह मुख्तलिफ किताबें हैं, हर एक ने मुख्तलिफ तारीखें दर्ज की हैं। शाह मोइनुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी अपनी किताब के अंदर, उनकी भी तारीख़ की किताब है, तारीख़ इस्लाम शायद यहाँ पढ़ी हुई है, वो भी यही लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को अब्दुल्ला के घर पैदा हुए। 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अब उन्होंने भी यही लिखा है। अब अगर थोड़ी सी आगे नज़र दौड़ाए तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जिनकी तरफ निस्बत करके ये हमारे सुन्नी भाई अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं, तो उनकी एक किताब है फतावा रिज़विया के नाम से, जिल्द नंबर 26। इनका जो फतवा मौजूद है, अगर आप उस पर भी गौर करें तो उन्होंने भी यही लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को है और वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को है। इस पर सबका इत्तफाक है। आप अंदाज़ा करें, मीरपुर ख़ास जामिया बहरुल उलूम की लाइब्रेरी के अंदर वो किताब मौजूद है। 30 से के करीब या इससे ऊपर जिल्दों में है और इतनी इतनी मोटी एक जिल्द है। तो 26 नंबर जिल्द के अंदर ये मैं खुद इसको देख कर आया हूँ और बाकायदा वो हवाला मैं लिख कर लाया हूँ। मैं किताब के एक सफ़े के साइड पे मैंने वो लिख के रखा हुआ है। वो कोई देखना चाहे तो मैं उसको दिखा दूँगा। अगर कोई उस किताब की तसल्ली करना चाहे तो मैं उसके साथ मीरपुर जाकर वहाँ पर भी दिखा सकता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की किताब के अंदर 8 रबीउल अव्वल की पैदाइश और 12 रबीउल अव्वल की वफ़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। और आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफ़ात के लफ्ज़ को सुनने ही दोबारा नहीं करते, जबकि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने खुद लिखा है तारीख़ वलादत और तारीख़ वफ़ात। अगर ये वफ़ात का लफ्ज़ बुरा होता, अल्लाह के नबी की शान के लायक ना होता, तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने क्यों लिखा? बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, इन्नका मय्यितुन फ़इन्नहुम मय्यितून, कि आपने भी इस दुनिया से जाना है, आप पर भी मौत आनी है, आपने भी वफ़ात पानी है और ये लोग भी इस दुनिया से जाएंगे, इन्होंने भी मरना है, इन पर भी मौत आएगी। ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब इनकी वफ़ात हो जाएगी कोई इनका नाम लेने वाला ना रहेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप दुनिया से जाएंगे तो क्या ये यहाँ बैठे रहेंगे? इन पर भी मौत आएगी, ये यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अल्लाह के नबी के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और बल्कि यही नहीं, सूरह अंबिया आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, और आपसे पहले कोई ऐसा बशर, नबी बशर ही थे, इंसान ही थे, इंसानों में से नबी आए, कोई ऐसा नबी या कोई बशर, कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस दुनिया में रहे हमेशा के लिए रहने के लिए आया हो, बल्कि वो भी इस दुनिया से चले गए। आफा इम्मिता फहुमुल खालिदून, क्या आप यहाँ से चले जाएंगे, आपको वफ़ात होगी और ये हमेशा यहाँ पे रहेंगे? ये हमेशा नहीं रहेंगे, इन पर भी मौत आएगी। तो आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। अब जो वलादत के हवाले से अगर देखा जाए
تو کچھ لوگوں نے 2 ربیع الاول بھی لکھا ہے، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، حتیٰ کہ 17 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین اگر ہم اٹھا کر دیکھیں اور جمعے کا بیان دیکھیں اور محرم الحرام کے بیان میں دیکھیں تو جمعے کے متعلق تو الگ بیان رہ گیا، جو محرم الحرام کا بیان اگر غنیت الطالبین میں اٹھا کر دیکھو تو محرم الحرام میں جو انہوں نے وہ روایت ذکر کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی، تو وہاں پر پیر عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ ادھر سے جلوس 10 محرم کو تم نکالو، ادھر سے شیعہ حضرت حسین کے غم کا نکالے۔ جب تاریخ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، پیدائش کا اختلاف ہے، تو یا تو پھر جتنے اختلافات ہیں ان تمام تاریخوں کو جلوس نکالو، اصل فیصلہ یہ بنتا ہے۔ اور دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کر جشن منایا۔ روزہ رکھ کر جشن نہیں منایا جاتا، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش والے دن، تاریخ نہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو مخفی رکھا کہ امت کہیں کسی جھگڑے میں کسی مسئلے میں نہ پڑ جائے۔ جو تمام انبیاء جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی تک سالگرہ مناتے آ رہے ہیں، انہی کو دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ شروع کر دیا، اس لیے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن، اللہ کے نبی نے بتایا پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر والے دن مجھے نبوت ملی ہے، پیر والے دن ہی مجھے وفات ہوگی، یعنی اس دنیا سے میں رخصت ہوں گا، تو اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے، تو سنت یہی بنتی ہے کہ ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا ہے، پیر والے دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، تو ہمیں اپنی پیدائش کے دن یاد ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اپنی پیدائش کے دن پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اصل تو یہ سنت ثابت ہوتی ہے نا، جشن تو نہیں ہوتا۔ اور پھر ہاں اگر ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرو، لوگوں کو اللہ کے نبی کے واقعات سناؤ، ان کی سیرت سناؤ، کتنی سیرت کے اندر کتنے پہلو ہیں، ہر لحاظ سے وہ بتاؤ۔ ادھر بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے اور ادھر جلوس کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، ادھر بھائیوں کا حق مارا جا رہا ہے، زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی کی محبت میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، ادھر ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ادھر اللہ کے نبی کی محبت میں جلوس نکالا جا رہا ہے، ادھر باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اور نبی کی سیرت کو تو سمجھے نہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں کیا پیغام دیا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا، نماز ہم پڑھتے نہیں، 12 ربیع الاول کو نبی کی محبت میں جلوس کے لیے خرچہ دیا جا رہا ہے۔ اصل سیرت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، کیک بنوا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کیک بنوانے کے بعد اب کیک کیسے بنوایا جی، اوپر محمد لکھوا لیا، اللہ کے نبی کے نام کا کیک ہے اور کیک کے اوپر محمد لکھوا لیا، اور اس محمد کے نام کے اوپر چھری چلا دی۔ ظالموں، تم سے بڑا کوئی گستاخ بھی ہے اس دنیا میں؟ اب کسی کا نام کاغذ پر لکھ کر اوپر ایسے کانٹا لگا دو، اس کو غصہ لگے گا میرا نام کیوں کاٹا۔ تم اللہ کے نبی کے نام کے اوپر چھری چلاتے ہو، اللہ کے ذرا سا بھی ڈر اور خوف نہ آیا تمہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی تصویر کا کسی کو علم نہیں کہ وہ جوتا کیسا تھا، صحابہ کے علم میں جو وہ صحابہ نے دیکھا تھا انہوں نے آج تک وہ نقشہ نہیں بتایا، نہ کسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اپنے پاس سے خیالی تصویر بنا کر اس تصویر کے اوپر اللہ کے نبی کا نام لکھا جاتا ہے جوتی کے اوپر۔ اب بتائیے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، یہ نہیں کہ نا مولوی غصے میں آ گیا، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، ایک کاغذ لے کر اس کے اوپر میں جوتی کی تصویر بنا کر آپ میں سے کسی کا نام اس کے اوپر لکھو، گوارہ کرو گے؟ کرو گے برداشت؟
تو اللہ کے نبی کی جوتی ہی کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کے نبی کا نام جو اس قرآن کا لفظ ہے 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، 4 مرتبہ لفظ محمد اس قرآن کے اندر، قرآن کا لفظ ہے، تم اس کی یہ عزت کر رہے ہو کہ کہاں جوتے کے اندر لکھ رہے ہو، اور بسم اللہ لکھی جاتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس جوتے کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں؟ یہ کون سی محبت ہے اللہ کے بندو؟ یہ محبت نہیں، گستاخی ہے۔ اور کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ جناب اس جوتے کو یہاں پہ لٹکایا جاتا ہے محبت میں۔ یہ اللہ کے نبی کے جوتے کا نقش ہے بھی نہیں، اگر ہے بھی تو تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم اس جوتے کے اندر اللہ کے نبی کا نام لکھو؟ میں تصویر بنا کر جوتے کی تیرے باپ کا نام لکھتا ہوں، گوارا کرو گے؟ اپنے باپ کا نام جوتے کی تصویر میں لکھنا گوارا نہیں، اپنا نام لکھنا گوارا نہیں، تمہارا کسی پیر کا نام لکھنا گوارا نہیں، اور کسی مولوی کا، امام کا نام لکھنا گوارا نہیں، تو اللہ کے نبی کا نام جوتے میں کیوں لکھتے ہو ظالمو؟ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے بیچنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف کاروبار۔ اس کے بعد کیا بے حرمتیاں ہو رہی ہوتی، یہی جھنڈے کہاں پڑے ہوتے، کچرے کے ڈھیروں پہ پڑے ہوتے، بے ادبی ہو رہی، وہی کتے پیشاب کر رہے ہوتے، اللہ کی قسم نیٹ پر تصویریں موجود ہیں، وہی وہ جھنڈا گرا ہوا ہوتا ہے، وہیں پہ کتا اس ڈھیر پہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ چہرے پہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم نے 12 روپئے کی ریلی میں ریس دے کر لوگوں کی نیندیں خراب کرنی ہے۔ چہرے پہ سنت رکھو، یہ محبت ہے۔ سنت کو موڑ موڑ کر گٹروں میں پھینکتے ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے، شور کر کے، بجرا موٹر سائیکلوں کی ریس دے کے لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہو۔ یہ کون سی محبت ہے اللہ کے بندو؟ ہوش کے ناخن لو۔ ہر آنے والا دن فتنے سے بھرا پڑا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا فتنہ نکلتا ہے۔ 63 من وزنی کیک بنایا جاتا ہے، اوپر محمد لکھا جاتا ہے، اس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ سالگرہ کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ عیسائیوں کا دن ہے، عیسائی مناتے ہیں، انہوں نے بھی نکالا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حکم نہیں۔ آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں جی؟ کوئی شادی بیاہ نہیں آئی، پیسے وصول نہیں کیے، وہاں دیے ہوئے بچے کی سالگرہ کر لو، پیسے وصول کر لو۔ یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی دن نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا، وہ انہی میں سے، اس کا شمار ہی ان میں سے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرو، اس کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی اپناؤ۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، جلوسوں میں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں لوگوں کو نیندیں خراب کی جاتی۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔